ایک دن آئے گا جب یہ دنیا بد سے بدترین ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تکبر کبھی بھی اکیلا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے سہارے کے لیے حسن، دولت، شہرت یا پھر کبھی کبھی محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، دیکھنے میں رنگ برنگی مگر اندر سے زہر سے بھری ہوئی۔ اچھے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دکھ تکلیف پہنچائیں تو وہ گلہ نہیں کرتے بلکہ آپ کو محسوس ہونے تک صبر کرتے ہیں۔ ساری عمر کوئی بھی انسان پردہ نشی نہیں رہتا، وقت کی رفتار ایک ایک کر کے اس کے سارے نقاب اتار دیتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ امیدیں لوگوں سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو اے ابن آدم، تم بھی کمال کرتے ہو۔ سچے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں اور سچ بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ انہیں منزلوں کی کیا خبر جنہیں راستوں سے عشق ہو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا جاتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا کے شعلے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی کسی بے یار و مددگار کے آنسو صاف کر کے خالق حقیقی کی نعمتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو۔
इस तरह तुझ पे आने वाले अजाब टलते रहेंगे और नेमतों की फरावानी होगी। जब अक्ल पे पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला बुरा लगता है। हसास इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जल्द भरोसा करना है और वो इससे ज्यादातर नुकसान ही उठाता है। मट्टी से बने इंसानों के इरादे किताबों में थोड़ी लिखे होते हैं कि कब हाथ पकड़ लें कब छोड़ दें। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं। ये गुमान गलत है कि अल्फाज कुछ नहीं करते। वो छू सकते हैं, दबो सकते हैं, बचा सकते हैं, गर्मी पहुंचा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, वुस्अतें अता कर सकते हैं। हत्ता कि कभी कभी हमारे यही अल्फाज हमें आसमान से जमीन पर पटक कर रेजा रेजा कर देते हैं। इंसान में धड़कता दिल शहंशाह होता है। आप सिर्फ बाहर से दस्तक ही दे सकते हैं, लेकिन दिल अपना दरवाजा अंदर से ही खोलता है। अगर किसी के दिल में जबरदस्ती दाखिल होना चाहे भी तो ये मुमकिन नहीं। दिल पे जबरदस्तियां नहीं चला करती। फासले अहमियत नहीं रखते। ताल्लुक में मुखलसी होनी चाहिए। आपस के रिश्तों को बांधना जरूरी नहीं, और अगर बांधना चाहो तो इज्जत और दरगुजर की डोरी से बांधो, क्योंकि अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों चीजें मोहब्बत के घर की चार दीवारी हैं। चार दीवारी खत्म हो जाए तो घर को बचाना मुश्किल हो जाता है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई परेशान है या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है या आपकी भी आजमाइश है। मोहब्बत के साथ इज्जत लाजिम है। कभी कभी मोहब्बत वो असर नहीं छोड़ती जो इज्जत का एक लम्हा छोड़ देता है।